السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہندوستان کے اندر ایک حکمران جماعت سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون نے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی، جس پر پوری دنیا کے مسلمانوں کا احتجاج ہو رہا ہے۔ پوری دنیا میں مسلمان غم و غصے کے اندر ہیں۔ اس خاتون کا تعلق ہندو مذہب سے ہے اور ایک حکمراں جماعت سے تعلق ہے۔ ٹی وی کے ایک شو کے اندر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دی، توہین کی، اور جس سے پوری دنیا کے مسلمان سب میں غم و غصہ پایا جا رہا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ مسلمان وہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ حتیٰ کہ عرب ممالک اور ایران، سعودی عرب، قطر، کویت کے بعد جو متحدہ عرب امارات نے بھی اس پر غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ عمان کے مفتی اعظم نے یہ فتویٰ جاری کیا ہے کہ ہندوستانی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے۔ اب دیکھیں پوری دنیا کے اندر جو ہندوستان سے گئے ہوئے جو مزدور ہیں، جو یہاں سے غریب لوگ جاتے ہیں، گلف کنٹریز میں جاتے ہیں، مسلم ممالک میں جاتے ہیں، 1 کروڑ سے زائد ہندوستانی، ہندوز اور مسلم، وہ سب گلف کنٹریز کے اندر نوکری کرتے ہیں اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں۔ اب وہاں پہ مصنوعات کا بائیکاٹ شروع ہو گیا ہے، ہندوستانی منتجات کا اور مصنوعات کا۔ سپر مارکیٹ سے جو اشیاء ہیں وہ مالکان ہٹا رہے ہیں، پابندی لگائی جا رہی ہے، ہندوستانیوں کو نکالا جا رہا ہے۔ تو اس ایک خاتون کے اس عمل کی وجہ سے، جسے وہ فریڈم آف سپیچ کا نام دے رہے ہیں، تو سب سے پہلے تو یہ کرنا چاہیے ہندوستانی حکومت کو، اس خاتون کو قانون کے مطابق سزا دی جانی چاہیے۔ قانون جو ہندوستان کا قانون ہے اس کے مطابق اس پہ کارروائی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ 1 ارب سے زیادہ مسلمانوں کا ایمانی مسئلہ ہے، ورنہ تو پھر دوریاں بڑھتی جائیں گی اور اس کا ری ایکشن کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کچھ میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوئے انتہا پسند لوگ ہر جگہ پر ہوتے ہیں، وہ حکومت کو، ہندوستانی حکومتوں کو یہ مشورے دے رہے ہیں کہ نہیں، آپ قطر ایئر لائن پہ پابندی لگا دیں، آپ کویت پہ پابندی لگا دیں، آپ تیل لینا بند کر دیں، وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیں، ایک ملک کبھی بھی 56 کا ممالک کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ 1 کروڑ اگر آپ کے وہاں سے گلف کنٹریز میں نکال دیے گئے تو ہندوستان کی اکانومی پہ کتنا برا اثر پڑے گا، پہلے سے وہ بری حالت کے اندر ہے۔ تو دنیا میں کیا ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے، آپ جس بھی مذہب کے، ہندو مذہب کے، تو آپ اپنے مذہب کو بیان کریں۔ آپ مسلمانوں کے مذہب کو گالی دینے کا آپ کو حق کس نے دیا ہے؟ کیوں گالیاں دے رہے ہیں؟ کیوں مسلمانوں پر زمین تنگ کی جا رہی ہے وہاں پر، اور مذہب، مسلمانوں کی جو مقدس ہستیاں ہیں اس کو بار بار ٹارگٹ اور نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ مختلف شکلوں کے اندر سوشل میڈیا پہ خدا کو گالیاں، رسول اللہ کو گالیاں، معاذ اللہ، صحابہ کرام کو، امہات المومنین کو، یہ کام شروع کیا ہوا ہے۔ باقی سارے مسائل گویا کہ آپ کے ختم ہو گئے ہیں، اور آپ یہ تو عمان کے مفتی اعظم نے اس وقت کہا ہے، انہوں نے بڑا سخت فتویٰ دیا ہے، بڑا سخت، شیخ احمد الخلیلی حفظہ اللہ نے، انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ ہے، یہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس پر متحد ہونا چاہیے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ اس کا کتنا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اور دنیا میں مسلمانوں کے دلوں کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے وہ کتنی شدید ہے، اور اس کو دنیا میں کوئی طاقت اس کو کم نہیں کر سکتی ہے۔ لہٰذا امن کے ساتھ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ جو قرآن مجید نے فارمولہ دیا ہے معاشرے کے اندر امن کے ساتھ رہنے کا، وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی دوسرے مذہب کی مقدس ہستیوں کی توہین کریں، ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی قوم کی نفرت کے اندر عدل سے باہر نکل جائیں، انصاف سے باہر نکل جائیں۔ لہٰذا آپ کو بھی، جب ایک مسلمان آپ کے مذہب کی توہین نہیں کرتا تو آپ معاشرے کے اندر امن کے ساتھ رہنے کے لیے اس بات کو مانیں۔ اور کیا ضرورت ہے؟ آپ گالیاں دیں گے، دوسرا اٹھ کر شری رام جی کو دے گا، دوسرا اٹھ کے شری کرشنا جی کو دے گا، کیا ضرورت ہے؟ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کو صرف مشہوری کے لیے مسلمانوں کی مقدس ہستیاں نظر آتی ہیں کہ جی مسلمانوں کو، مقدس ہستیوں کو گالیاں دیتے رہو تو جی ہم مشہور ہو جائیں گے۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ بہت آسان آپ نے طریقہ نکال دیا نا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دے دو، معاذ اللہ مشہور ہو جاؤ۔ کوئی اچھا کام کر لو، کوئی نیک کام کر لو، کل کو کوئی سرپھیرا آپ کے ساتھ کچھ کر دے گا، پھر بدنام کرو کہ جی مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ پہلے دیکھیں،
آپ ابھارتے ہیں لوگوں کو مارنے کے اوپر، آپ ابھارتے ہیں، مسلمان نہیں کرتا ایسا کام۔ مسلمان بیچارہ اس کو کیا پڑی ہے کہ وہ آپ کے خلاف مظاہرے کرے، اس کو کیا پڑی، اس کے اور مسئلے نہیں ہیں کیا؟ لیکن آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے لائیو شو کے اندر مسلمانوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں، اور اس ہستی کے بارے میں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں، کہ ہمارے ماں باپ ان پہ فدا ہوں، ہمارا مال ان پہ قربان ہو جائے۔ ایک ادنا سے ادنا مومن بھی وہ رسول اللہ کی عزت اور ناموس کی حفاظت اور دفاع کرنا جانتا ہے، وہ دنیا کی بڑی سی بڑی طاقت سے لڑ بڑھ جائے گا۔ آپ یہ نہیں نکال سکتے، 2-4 لوگوں سے نکال لیں گے۔ اربوں مسلمانوں کے ذہن میں یہی ہے کہ ہم نے اپنے نبی کی عزت ناموس کا دفاع ہمیں معلوم ہے کہ ہم کیسے کرنا ہے۔ یہ آپ ہمیں نہ سکھائیں، یہ دنیا ہمیں نہ بتائے کہ جی یوں کرو یوں نہ کرو، یوں ہونا چاہیے، قانون میں یوں ہونا چاہیے، نہیں، یہ ہمیں معلوم ہے۔ ہمارا ان سے عشق ہے، محبت ہے، آپ ہمارے عشق محبت کو چیلنج نہیں کر سکتے۔ عشق کی کتاب کے اندر یہ وہ اگر مگر نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا اب امن کے ساتھ رہنے کا فارمولہ یہ ہے کہ آپ اپنے مذہب پہ رہیں، ہمیں ہمارے مذہب پہ رہنے دیں، آپ ہمارے مذہب پہ فورس نہ کریں، ہم آپ کے اوپر فورس نہیں کریں گے۔ پوری دنیا میں ٹرینڈ چل رہا ہے، الا رسول اللہ یا مودی، الا رسول اللہ یا مودی، رسول اللہ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ رسول اللہ پر ہمارے ماں باپ فدا ہوں، قربان ہوں، سب کچھ رسول اللہ ہی ہے۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے، ہم امن کی طرف جائیں، دنیا امن کی طرف آگے بڑھے، اسی میں ہم سب کا بھلا ہے۔ اجازت چاہتا ہوں، امن کے لیے کوششیں کیجیے، دنیا کو پرامن بنائیے، اور ان فالتو کے جھگڑوں کے اندر نہ پڑیے۔ کیا ضرورت ہے آپ کو دوسرے کے مذہب کو گالی دینے کی؟ بہت شکریہ، والسلام علیکم۔